ਸੋਹਣਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ नहीं होंगे, ਇਹਦਾ टोटल नहीं लाईदा। मैं कहा जी भाड़ में जाए मेरे बच्चे, आज के बाद इनका नाम कटता है कटे, पैसे आएंगे फ़ीस दे दूँगा, नहीं आएंगे मैं इनको उठाऊँगा सरकारी स्कूल में जमा करा दूँगा जहाँ 150 रुपये फ़ीस है। हम क्यों अपने वालदान के साथ सिला रहमी करते हुए या मोहब्बत करते हुए या फ़र्ज़ निभाते हुए गिनती शुरू कर देते हैं? कहते यार वो जन्नत लेनी है। अच्छा दोस्तों, इस मामले में बहू को गलत कहना या सास को दुरुस्त कहने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। यार तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे साथ सिला रहमी करते हैं, तुम्हें पालते हैं, तानू बोटियाँ खवाते हैं, ताड़े इलाज कराते हैं, ताड़े कपड़े बनाते हैं, गिन के करते हैं ताड़े नाल। बल्कि मेरे मुंह पर आकर कहा गया, मेरी दो बहू ने कहा जी कि माँ जी आपने इनके लिए जो पैसे मुकर्रर कर रखे हैं, इन्होंने महीने के देने हैं, वो तो इन्होंने दे दिए हैं, इजाफी कहाँ से लेकर आए, हमारे अपने बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों आज की जो बात है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और एक लामतनाही सिलसिला है इस मसले का। मुझे कल एक बहन की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटों से नवाजा। एक बेटी थी उसकी शादी हो गई है, 6 बेटे हैं और 11 मरले का घर है, सब बच्चे भी आए हुए हैं, सबके पास एक एक कमरा है और सब हम एक साथ रहते हैं, यानी कंबाइन फैमिली सिस्टम। अब वो कहती हैं कि मैंने हर बच्चे की ड्यूटी लगा रखी है कि वो मुझे 25,000 रुपये ख़र्चा देगा महीने का, तो उसके अंदर वो घर का खाना और छोटी मोटी चीज़ें जो बर्तन वगैरह होते हैं, मेहमान नवाजी होती है, वो पूरी करती हैं। तो आपको सबको पता है कि जी इस वक्त तो बिजली की सूरत हाल और जो पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है। तो वो कहती हैं कि अक्सर ये होता है कि मेरा 1 या 2 बेटे या तो पूरे पैसे नहीं देते या फिर कम पैसे देते हैं। मैं जब बाकी बच्चों से कहती हूँ कि जी फ़लाँ ने 10,000 या 5,000 कम दिए, तुम दे दो, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो पैसे दे दिए जी, जेड़े तुम साढ़े को मंगे सन, आप उसी से जाके लें। वो कहती है जब ये सूरत हाल होती है तो मैं बजाय इसके कि घर में लड़ाई डालूं या बहस को बढ़ाऊं, मैं करती ही हूँ कि अपनी बहन से, अपने भांजों से या भतीजों से कुछ पैसे उधार लेती हूँ और वो महीना चल जाता है। और वो उधार 5,000, 10,000, 20,000 करके मेरे सर पे अब तकरीबन 2.5 लाख रुपए हो चुका है और मेरा कोई बच्चा उस उधार को उतारने के लिए तैयार नहीं है। वो भी जिन्होंने पैसे कम दिए थे या नहीं दिए थे, और वो भी जो बर वक्त देते रहे। और हालांकि वो कहती हैं जी मेरे 6 में से 3 बेटे तो अल्लाह ताला ने बड़ा वेल सेटल्ड हैं, 3 ऐसे हैं कि उनकी रोज़गार का सिलसिला कुछ थोड़ा सा डामाडोल है। तो वो कहती है कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं कि कंबाइन फैमिली सिस्टम के अंदर माँ ने जो घर चलाना होता है, तो उसके साथ जब ये वाली सूरत हाल होती है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, ज़हनी अजियत होती है। और कहती जी कई बार तो मैं रो पड़ती हूँ इन सारे हालात की वजह से, क्योंकि मैंने ख़ुद सुना, बल्कि मेरे मुंह पर आकर कहा गया, मेरी 2 बहू ने कहा जी कि माँ जी आपने इनके लिए जो पैसे मुकर्रर कर रखे हैं, इन्होंने महीने के देने हैं, वो तो इन्होंने दे दिए हैं, इजाफी कहाँ से लेकर आए, हमारे अपने बच्चे भी हैं। अच्छा दोस्तों, इस मामले में बहू को गलत कहना या सास को दुरुस्त कहने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। ये सुनने में बड़ा छोटा सा मसला है और अमूमी तौर पे ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं होती सोसाइटी में, लेकिन मैं इसको बड़ा बेहतर तौर पे जानता हूँ। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, जो कहानी सुनाने लगा हूँ, इससे 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों हम 5 भाई हैं और इत्तेफाक से हम सारे कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहते हैं, बिल्कुल उसी खातून की तरह जिन्होंने मुझे कॉल की थी। उनके 6 बेटे हैं, हम 5 भाई हैं। अच्छा मेरी अम्मी ने, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 15 साल पहले की, कमो बेश 15-16 साल पहले की बात है। हुआ ये कि उस वक्त अम्मी ने मुकर्रर कर रखे थे सारे बच्चे, हर बच्चा 5-5 हज़ार रुपये देगा अम्मी को और वो फिर घर का निज़ाम चलाएंगी।
اب ماشاءاللہ 5 بھائی، ان کی اولادیں، اتنا کھانا، اتنی ہانڈی پکنی، تو وہ بڑی مشکل سے 5-5 ہزار سب کے دینے سے گاڑی چل پڑتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جس میں ہم میں سے صرف ایک بھائی ذرا تھوڑا سا سیٹل تھا 15-16 سال پہلے، کیونکہ اس کا 17واں اسکیل تھا، اس کو بر وقت تنخواہ بھی مل جاتی تھی۔ میں اسٹرگل کر رہا تھا، کبھی رول مل گیا کہ 2-4 ہزار کا، کبھی نہیں ملا۔ باقی بھائی بھی ایسے ہی ابھی اسٹرگل کر رہے تھے، شادیاں سب کی ہو چکی تھیں۔ اچھا دوستو، ہوا یہ کہ ہم اپنے پیسے مقررہ وقت پہ میں نے کہیں نہ کہیں سے کرنے اور امی کو یا ابا کو لا کر دے دینے۔ ابا میرے اس وقت چل پھر سکتے تھے، اب تو وہ چل نہیں سکتے، لیکن اس وقت چل پھر سکتے تھے، تو یہ والا سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے اکثر دیکھنا امی تھوڑی سی پریشان ہوتی تھی تو میں پوچھتا تھا کیا ہو، کہتی کچھ نہیں۔ تو میں بھی، کیونکہ اس وقت ہم اسٹرگل کر رہے تھے، مصروف ہوتے ہیں بچوں میں، بیوی میں، یا اپنے مستقبل کی فکر میں، تو میں نے کچھ زیادہ غور نہیں کیا۔ دوستو 2-4 مہینے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دن میں گیا، ابا جی کو پیسے دیے میں نے اس مہینے کے، اور ان کے تکیے کے نیچے رکھ کے میں آ گیا۔ میں کہا ابا جی یہ میرے اس مہینے کے پیسے۔ دوستو 4-5 دن کے بعد میں شوٹنگ پہ جا رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9 تاریخ تھی، کیونکہ اگلے دن آخری دن تھا بچوں کی فیس جمع کرانے کا۔ علی عیسیٰ موسیٰ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کی فیس تھی، اور وہ فیس بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، میرے خیال شاید 6,500-7 ہزار تھی۔ تو دوستو میں نکلنے لگا تو ابا جی کی آواز آئی، مجھے کہتے اپو، میرے ابا مجھے پیار سے اپو کہتے ہیں۔ میں آیا، میں کہا جی ابا جی، کہتے یار وہ جنت لینی ہے۔ تو میں نے کہا ابا جی بسم اللہ جی، آپ نے کہا تو حکم کریں، کیا کروں؟ کہتے اگر جنت لینی ہے نا تو یہ بل جمع کرا دے۔ دوستو 5,500 یا 6,000 روپے کا بل تھا وہ بجلی کا، جو کہ ان پیسوں میں سے ادا ہوتا تھا جو ہم سارے بھائی دیتے تھے۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے بل پکڑا، چوما، میں کہا ابا جی اب اپنی بات پہ قائم رہیے گا، اور میں نے اپنی بیوی کو دیا۔ میں نے کہا جی بیگم یہ بل جمع کروا دیں۔ تو وہ مجھے سائٹ پر جا کے میری بیگم نے کہا سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے پیسے تو دے چکے ہیں، ابا کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ابا کو ہی دیے تھے اور ابا کو یاد بھی ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا بل جمع کرا دے اور تجھے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے جنت دے، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ پیسے کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بچوں کی فیسوں کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ جمع کرا دیں۔ تو میری بیگم نے کہا سنیے، وہ بچوں کی اگر فیس نہیں جائے گی وہ اسکول سے نام کاٹ دیں گے۔ میں کہا جی بھاڑ میں جائیں میرے بچے، آج کے بعد ان کا نام کٹتا ہے کٹے، پیسے آئیں گے فیس دے دوں گا، نہیں آئیں گے میں ان کو اٹھاؤں گا سرکاری اسکول میں جمع کرا دوں گا جہاں 150 روپے فیس ہے۔ آج کے بعد میرے باپ کو اس طرح سے روک کے مجھ سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ دوستو میں نے تیش میں آ کے اور غصے میں فرتے جذبات سے یہ بات کی اور وہ بل جمع کرا دیا۔ دوستو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں اسٹرگل کر رہا تھا، لوگ لارے لگاتے تھے ڈرامہ لکھوانے کا یا ایکٹنگ کروانے کا، لیکن وہ کام ہوتا نہیں تھا، اور بڑی تکلیف تھی۔ پہچان بنانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا دنیا مجھے پہچانے، مجھ سے ڈرامے لکھوائے جائیں اور لوگ مجھ سے آٹوگراف لیں۔ اس وقت آٹوگراف ہوا کرتے تھے۔ میں نے جمع کرا دیا۔ میری بیوی بڑی اچھی ہے، اس نے کچھ بدنیتی سے بات نہیں کی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ دوستو آپ یقین کیجئے کہ میرے بچے اب اس وقت بھی اسی اسکول میں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک بچے کی فیس آئی ہوئی ہوتی ہے 1,00,000 سوا لاکھ۔ اور جس طرح سے میں آپ کے سامنے پوری دنیا گھوم رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، شاعری کی وہ ہٹ ہوئی، ڈرامہ لکھا ناگن وہ ہٹ ہوا، اس کے بعد ایکٹنگ کی وہ ہٹ ہو گئی، ویلاگس کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی۔ یہ سارا سلسلہ اس دن شروع ہوا تھا جس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرے بچے اب سرکاری اسکول میں پڑھیں گے،
انگریزی اسکول میں نہیں پڑھیں گے لیکن میرے باپ کا کوئی بل نہیں رکے گا. یہ جو طے کر لیتے نا بچے جی میں تے دیتے نے امجد کر لو وہ اختر کر لو وہ. یار تمہارے ماں باپ جب تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تمہیں پالتے ہیں تانوں بوٹیاں کھواندے نے تہاڈے علاج کراندے نے تہاڈے کپڑے بناندے نے گن کے کردے نے تہاڈے نال. کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت یا پرورش گن کے کرتے ہیں؟ کبھی تم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو کبھی وہ گن کے رحمتیں کرتا ہے تم پہ؟ تو ہم کیوں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے یا محبت کرتے ہوئے یا فرض نبھاتے ہوئے گنتی شروع کر دیتے ہیں؟ او بھائی ہم سے اچھا تو درخت ہے جس کے ہم پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں، وہ کبھی پوچھتا نہیں ہے کنے امب کھاتے ہیں یا کنے امرود توڑے نے میرے. اور جاتے ہوئے یہ بھی نہیں کہتا کہ جی گوڈی کر کے جاؤ تے پانی لا کے جاؤ یا کھاد پا کے جاؤ. تو خدا را کیونکہ پاکستان میں 98% جو ہے وہ کمبائن فیملی سسٹم ہے، اور کمبائن فیملی سسٹم میں یہ والے مسائل آتے ہیں کہ جی وہ جے دینے دیتے نے 25,000 میرے کو 50,000 منگن دے ہو. نہیں، والدین آپ کے ہیں، کبھی والدین سے حساب مت کیجیے گا. یاد رکھیے گا اگر زندگی میں فراز پانا ہے، ترقی چاہتے ہیں، آسودگی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو اف تک نہیں کرنی. اپنے والدین کا خرچہ اٹھائیے. اور آپ کی بیوی اگر آپ کو روکتی ہے تو وہ بیچاری کو کہنے دیں، اس کے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے والدین تھوڑی ہیں، والدین تو آپ کے ہیں، تو خدمت تو آپ نے کرنی ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ بل جمع کرایا تھا میں نے، آج تک اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے. مجھے کبھی اس سے پہلے میں 2, 4, 5 ہزار روپے ادھار مانگا کرتا تھا، اس کے بعد مجھے کبھی ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھے، میرے سر پہ قائم ہے. اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے. سونے ہو ماں پیو دے نال حساب کتاب نہیں کریدا، کیونکہ محبتاں دے کھاتے نہیں ہوندے، ایدا ٹوٹل نہیں لائی دا. اللہ میں اپنے والدین کی توقیر کرنے کی، خوشی کے ساتھ زندگی جینے کی اور ان کی دعاؤں سے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.